السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 10 اور 11 ہوگا۔ تو قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ فی میں، قلوبہم آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، قلب کی جمع ہے قلوب، دل۔ مرض مرض ہے، مرض کو یاد رکھنے کے لیے مریض، اور اردو میں بھی ہم مرض جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہیں سے بنتا ہے۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ، فزادہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے زا، یا اور دال۔ فا کے معنی تو پس ہے، ہم اس کی ضمیر ہے، تو زادہ میں اصل جو روٹ ورڈ ہے زا، یا اور دال۔ اگر میں اس کو اردو کے حساب سے ملا کے پڑھوں تو زید بنتا ہے، تو زیادہ، مزید، اردو کے لفظ یہ یاد رکھیں جو اس کے ساتھ لنک ہوتے ہیں، اس کو یاد رکھنے کے لیے۔ فزادہم اللہ، اللہ نے زیادہ کر دی، پس اللہ نے بڑھا دی، پس اللہ نے مزید کر دیا، اضافہ کر دیا، اس میں بڑھا دیا۔ مرضا مرض کو، پس اللہ نے مرض کو بڑھا دیا، مرض کو زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، یہ کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں، عذاب علیم بما کانوا یکذبون، عذاب ہے علیم، علیم کو یاد رکھنے کے لیے رنج و علم آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ علیم دردناک، علم دکھ دینے والا۔ بما بسبب، با کے معنی ساتھ ہوتا ہے، ما کے معنی جو کچھ ہوتا ہے، تو ملا کے اس کا بسبب۔ کانو تھے، یکذبون وہ جھوٹ بولتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ اس کا یا بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یکذبون جو ہے اس میں کاف، زال اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں۔ یہ آپ اردو کے لفظ صبح صادق اور صبح کاذب بولتے ہیں، تو اس کو یاد رکھیں۔ تکذیب بھی ہم ایک اردو کا لفظ بولتے ہیں، جھٹلانا۔ تو اگلی آیت مبارکہ دیکھیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب، واو اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، قالا ہوتا ہے کہنا، قیلا پیسیو حالت ہے اس کی، کہا جاتا ہے، مفعولی حالت کہتے ہیں اس کو۔ لہم ان سے، لا مت، لا کے معنی نہیں، تفسدو تم فساد کرو، تم فساد نہ کرو۔ اب تفسدو کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ فساد اور فسادی، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو فی الارض زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں، قالا کی جمع ہے، انما بے شک یہ کہ، نحنو ہم، نحنو کے معنی ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ جو مصلحون ہے اردو کا لفظ مصلح، میم صاد لام ہے، اصلاح کار کو کہتے ہیں۔ اور اصلاح بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، جب بچے غلطیاں کرتے ہیں ہم ان کی اصلاح کرتے ہیں، دین ہماری اصلاح کرتا ہے۔ اور جب ٹیچر املا لکھواتے تھے تو اصلاح دیتے تھے ان کو، بچوں کو ان کی لکھائی ٹھیک کرنے کے لیے۔
تو یہ اردو کے لفظ ہیں جو میں نے لنک کیے ہیں آج کے سبق کے ساتھ. آئیے ہم اب اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں. واپس آ جائیے آیت نمبر 10 پر. کل کے سبق کو اس کے ساتھ ملانا ہوگا چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی منافقین کی نشانیوں کو ڈسکس کر رہا ہے، یہاں پہ بیان فرما رہا ہے. تو آج کے سبق میں جو منافقین کی نشانی جو بتلائی گئی ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے. کون سی بیماری ہے؟ منافقت کی. جیسے کوئی وہ مریض نہیں ہے جیسے پیشنٹ ہوتے ہیں ہارٹ کے یا کینسر کے، ان کے دل مریض ہے، دلوں میں مرض ہے، اور وہ ہے منافقت کی. تو اللہ نے اس کو بڑھا دیا اس مرض کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا. اس کے سبب کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے ان کو دردناک عذاب ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں اس کو کہ جو بیماری دل کے اندر ہے اللہ نے بڑھائی کیوں ہے. اور دل کی بیماری جو ہے، دل کی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو یا کوئی جسمانی بیماری ہو، اگر اس کا علاج بر وقت نہ کیا جائے تو وہ بڑھتی جاتی ہے. یہ آپ کا تجربہ ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے. کوئی مرض لے لیں، دل کی مرض لے لیں، کوئی کینسر لے لیں، کوئی جگر کی مرض لے لیں، جب وہ ابتدائی طور پہ انسان اس کی تشخیص کر لے اور اس کا علاج شروع کر دے تو تھوڑی دوائی سے، تھوڑی کیئر سے وہ درست ہو سکتی ہے اور بندہ صحت مند ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو. لیکن اگر اس کا علاج ہی نہ کریں یا پتہ ہی نہ چلے اور وہ بالکل آخری حد تک چلی جائے تو وہ بیماری لا علاج ہو جاتی ہے اور وہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے. اسی طرح جو ان کے دلوں کی بیماری ہے منافقت کی، چونکہ وہ جانتے بوجھتے منافقت کرتے ہیں، وہ دل میں اور رکھتے ہیں، زبان پہ اور رکھتے ہیں بات کو، دل میں اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں اور زبان سے اسلام قبول کرتے ہیں. یہ جو منافقت عقیدے کے لحاظ سے تھی اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہوا ہے، اور جب کوئی جان بوجھ کر برا کام کرتا ہے تو پھر اور کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے. بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ نقد سزا نہیں دیتا بلکہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور وہ کچھ کامیابیاں ان کو ملتی ہیں اور وہ اس بیماری میں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی گرفت کا ٹائم آ جاتا ہے اور ان کو دنیا میں بھی پکڑ لیا جاتا ہے. اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا قیامت کے دن. اور وجہ کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں جھوٹ کی بیماری ہمارے اندر بھی تو سرایت نہیں کر چکی، یا ہم اس کے عادی تو نہیں ہو گئے ہیں. جھوٹ اتنا بڑا جرم ہے، روزے کا ثواب اللہ خود ہے، حدیث میں آتا ہے. لیکن اگر کوئی روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا رہے تو اس کو شام کو کچھ نہیں ملتا ثواب، اس کو پیاس اور بھوک ملتی ہے بس، جو اس نے سارا دن برداشت کی ہے جھوٹ کے سبب. اتنا بڑا یہ گناہ ہے، اور بھی گناہ کرے گا نہ چھوڑے گا تو روزے کا ثواب نہیں ملے گا. اور صحیح حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو اور وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، باز نہیں آتا، تو اللہ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. تو جھوٹ کا جو الٹ ہے وہ سچ ہے، اور ایک بندہ سچ بولتا ہے تو سچ بولتے بولتے اللہ اس کو اپنے ہاں سچا لکھ لیتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو کتنا بڑا یہ جرم ہے جو جھوٹ بولنا ہے. اور جو جھوٹ ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، جھوٹ آخر پکڑا جاتا ہے. جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جب ایک نہیں چھپتا تو 100 کیسے چھپیں گے؟ جس کے ساتھ آپ جھوٹ بول رہے ہیں جب اس کو پتا چلے گا تو وہ آپ کی کیا عزت رہے گی. اور ہم کبھی خیال بھی نہیں کرتے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. جو ہم روزمرہ کے جھوٹ ہیں، جھوٹ کی بھی میں 2 قسمیں بتایا کرتا ہوں.
ایک تو روزمرہ کے جھوٹ جو عام بول دیتے ہیں عادتاً. مثال کے طور پہ فون آیا ہے، آپ بات نہیں کرنا چاہتے، بچوں کو کہتے ہیں جی کہ وہ کہیں جی سوئے ہوئے ہیں، ابو جی سوئے ہوئے ہیں. تو کتنی بری بات ہے. آپ بات کریں ان سے، بات نہیں کرنی تو سچ بولیں. اسی طرح کوئی ملنے والا آئے تو ملاقات، دروازے پہ بچہ جاتا کہتا ہے یہ ابو نہیں ہے گھر پہ، وہ گھر پہ ہوتے ہیں. ہم خود بھی جھوٹ بولتے ہیں اور بچوں کو بھی سکھلا رہے ہیں. پھر مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا ہے. تو ان تمام قسم کے جھوٹوں سے ہم نے بچنا ہے، کیونکہ یہ منافقت کی نشانی. آگے فرمایا کہ وہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، فساد یہ نہیں کہ وہ تلوار اٹھا لیتے ہیں، فساد یہ ہے کہ ہر حق بات کے خلاف وہ اپنی سازش کرتے ہیں، اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، حق کو نہیں مانتے، باطل کو مانتے ہیں. تو یہ فساد ہے. اور جب یہ کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم فساد نہیں برپا کر رہے. یعنی اللہ نے ان کی بصارت کو اتنا چھین لیا ہے ان کے اس برے فعل کی وجہ سے کہ اب وہ کام برا کر رہے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم برا کر رہے ہیں. ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ہم بھی کوئی برا کام کرتے ہیں اور ہم اس کو برا سمجھتے نہیں ہیں یا ہمیں اس کی تسکین آنا شروع ہو گئی ہے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہماری بھی پھر رسی ڈھیلی ہو گئی ہے اور اللہ ہم سے ناراض ہے. اگر اللہ ہمیں پوچھتا ہے تو اللہ ہم سے خوش ہے. اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو آپ